اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم خالق کائنات اور مالک موجودات و ممکنات کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات کے ملل و مذاہب اور ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ اقدس میں قابل قبول دین ہے اور جو دین و دنیا کی فوز و فلاح کا ضامن اور کفیل دین ہے اس کا نام صرف اسلام ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ خالق کائنات کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر سب کے سب مل کر میری نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تمہاری زندگیوں کے چراغ بجھ جائیں گے لیکن میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ اور یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بلند و بالا ہے کہ تمام نعمات خداوندی میں سے جو سب سے بڑھ کر نعمت عظمیٰ ہے اور محبت کبریٰ ہے اس کا نام اسلام و ایمان ہے۔ اسلام ہے، ایمان ہے تو آدمی مخدوم ملائکہ ہے، مخدوم کائنات ہے، اور اگر اسلام نہیں، ایمان نہیں، پھر کافر کتے اور خنزیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو لہذا تفہیم اسلام کا سلسلہ جاری تھا تو بحمداللہ اس سلسلہ میں بقدر ضرورت عقائد اسلامیہ پر گفتگو ہو چکی، اسلامی نظریات ہندیات کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کی جا چکی۔ اب سلسلہ کلام فروع دین کے بارے میں جاری ہے اور گزشتہ پروگراموں میں اسلامی طہارت اور پاکیزگی کے عنوان پر گفتگو ہو چکی ہے، نجاسات جو ہے ان پر گفتگو ہو چکی ہے، مطہرات پر گفتگو ہو چکی ہے۔ تب سلسلہ کلام طہارت صغریٰ کے بارے میں جاری تھا جس کو وضو کہتے ہیں، اور عرض کیا تھا کہ اگرچہ وضو کرنے پر تو تمام فرقہ اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ نماز پڑھنا ہو یا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ہو تو اس کے لیے جو ہے وضو کرنا ضروری ہے، لیکن بات اس میں تھی، اختلاف اس میں تھا کہ وضو کی کیفیت کیا ہے، وضو کی نوعیت کیا ہے۔ آیا وضو میں منہ اور ہاتھ کا دھونا تو بالاتفاق واجب ہے، لیکن سر کا مسح اس کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں، لیکن جو اختلاف ہے امت مسلمہ میں وہ یہ ہے کہ پاؤں کا دھونا واجب ہے یا مسح کرنا واجب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ برادران اسلامی پاؤں کے دھونے کو واجب قرار دیتے ہیں، اور ہماری نگاہ میں ہمارے نزدیک پاؤں کا مسح کرنا واجب ہے۔ الغرض الوضو کیا ہے؟ الوضو غسلتان و مسحتان، کہ وضو نام ہے دو دھونے کا جو منہ اور ہاتھوں کا دھونا ہے، اور دو مسوں کا جو سر اور پاؤں کا مسح کرنا ہے، جیسا کہ جناب عبداللہ بن عباس اور بعض دوسرے صحابہ کرام کا قول بحوالہ گزشتہ پروگرام میں پیش کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پاؤں کا مسح کرتے تھے، اور علی سے لے کر مہدی دوران تک 12 ائمہ طاہرین بھی پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے
غسل کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں یہاں ایک بات اور عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کے دوسرے حکم سے جو ہے مسح پاک کی تائید مزید ہوتی ہے، اور اس پر وہ تیز روشنی ڈال پڑتی ہے کہ جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، اور وہ یہ ہے کہ خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ اگر تم نے جو ہے پیشاب کیا ہو یا تم سفر کی حالت میں ہو، او لامستم النساء یا عورتوں سے مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء اور تمہیں پانی نہ مل سکے، یا احادیث کی وضاحت کے مطابق پانی ضرر و زیاں پہنچاتا ہو، تو پھر خالق کائنات فرماتا ہے فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو، اور کیا کرو؟ تیمم کس طرح کرنا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور منہوں پر اور اپنے ہاتھوں پر مٹی ملو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا تھا، خالق کائنات ان پر پانی کے نہ ملنے کی صورت میں یا پانی کے ضرر و زیاں پہنچانے کی صورت میں ان اعضاء پر مٹی ملنے کا حکم دے رہا ہے، اور وہ دو اعضاء ہیں، ایک چہروں پر اور بلفظ بے بتاتے باب تبعیض کا ہے، یعنی بعض حصے پر، اور ہاتھوں کے بھی بعض حصے پر مٹی مال لیا کرو۔ تو لہذا اگر پاؤں کا دھونا بھی وضو میں واجب ہوتا تو یقیناً خالق کائنات پاؤں پر بھی مٹی ملنے کا حکم دیتا، لیکن چونکہ سر اور پاؤں کا پہلے ہی مسح کیا جاتا تھا، لہذا ان پر خالق حکیم نے مٹی ملنے کا حکم نہیں دیا۔ البتہ جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے تھے ان پر مٹی ملنے کو حکم دیا، جو بدل ہے پانی کا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں دو اعضاء کا دھونا واجب تھا، ایک منہ اور دوسرے ہاتھ، انہی پر مٹی ملنے کا حکم ہے۔ یہ وہ دلیل جمیل ہے اور یہ محکم استدلال ہے کہ جس کا کسی منکر مسح پاک کے پاس قیامت تک کوئی جواب نہیں۔ الغرض اللہ کے قرآن سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اطاعت طاہرہ اور با صحابہ کرام کے عمل سے اور ان کی سیرت مستمرہ سے واضح و آشکار ہو گیا کہ وضو دو دھونے اور دو مسوں کے مجموعے کا نام ہے۔ منہ اور ہاتھوں کا دھونا واجب ہے، سر اور پاؤں کا مسح کرنا واجب ہے۔ لہذا یہ ہے طہارت صغریٰ جو حدث اصغر سے کی جاتی ہے۔ اب سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب گفتگو کرتے ہیں کہ شریعت محمدیہ میں چونکہ حدث اکبر جو ہوتا ہے اس کے لیے ازالہ کے لیے شریعت مطہرہ نے غسل واجب قرار دیا ہے، اور اغسال واجبہ ہماری تحقیق کے مطابق کل 6 ہیں۔ پہلے غسل کا نام ہے غسل جنابت جو مردوں اور عورتوں پر برابر مشترکہ طور پہ واجب ہے۔ دوسرے کا نام ہے غسل حیض جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ تیسرے کا نام ہے غسل نفاس، یہ بھی عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور چوتھے کا نام ہے غسل استحاضہ، یہ بھی عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ پانچویں کا نام ہے غسل مس میت کو چھونے والا غسل، تو یہ بھی عورتوں مردوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ مشترک ہے۔ اور چھٹا ہے غسل میت، یہ بھی دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ تو گویا 3 اغسال وہ ہیں جو مردوں اور عورتوں پر دونوں پر واجب ہیں، اور 3 اغسال واجبہ وہ ہیں جو قوم نساء کے ساتھ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اب آئیے ذیل میں ان کی بقدر ضرورت
وضاحت کی جاتی ہے کہ غسل جنابت کے اسباب کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، اور اس غسل کی کیفیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا غسل جنابت یہ دو چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ مادہ منویہ خارج ہو جائے، خواب بیداری کے عالم میں ہو یا حالت خواب میں ہو، نیند کی حالت میں ہو، خواہ عمدن مادہ منویہ خارج کیا جائے، یہ اتفاقاً ہو جائے احتلام کی شکل میں۔ جب مادہ منویہ خارج ہو جائے تو چونکہ وہ جسم کے تمام اجزاء سے نچڑ کے باہر نکلتا ہے، اس لیے پورے جسم اور بدن کا غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ ہے ایک سبب۔ اور دوسرا سبب ہے مباشرت، جب مرد عورت کے ساتھ مباشرت کرے اور اس کے آلہ تناسل کا سر حشفہ اندام نہانی میں چھپ جائے، اس سے دونوں پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، خواہ مادہ منویہ خارج ہو یا نہ ہو۔ یہ ہیں اس کے وجوب کے اسباب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس پر غسل جنابت واجب ہو، وہ مرد ہو یا عورت، اس کے محرمات کیا ہیں اور اس کے مکروہات کیا ہیں۔ تو لہذا اس سلسلہ میں عرض کروں گا کہ واجب محرمات چند چیزیں جنوبین پر حرام ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب تک غسل نہ کر لے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ دوسرا یہ کہ جب تک غسل نہ کر لے قرآن مجید کی صورتوں کو، حروف کو اور ان کے الفاظ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کے مساجد جو مسجد نبوی ہے اور مسجد الحرام، ان سے گزر بھی نہیں سکتا، لیکن اگر دوسری مساجد ہوں تو ان میں سے گزر تو سکتا ہے، لیکن باہر سے جا کر اندر کوئی چیز رکھ نہیں سکتا اور ان میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ جو آخری چیز حرام ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ ہیں اس کے محرمات۔ اور جہاں تک مکروہات کا تعلق ہے تو جنب آدمی پر چند چیزیں مکروہ ہیں۔ ایک یہ کہ ہاتھ لگائے بغیر اگر 7 آیات سے زیادہ پڑھے تو ان کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ 7 آیات تک تلاوت کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک سورہ عزائم کا تعلق ہے، وہ 4 صورتیں جن میں واجبی سجدہ موجود ہے، ان کی 1 آیت کی تلاوت کرنا بھی جنب کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مکروہ یہ ہے کہ ان کے لیے اس حالت میں کھانا پینا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اور تیسرا مکروہ یہ ہے کہ حالت جنب میں سونا مکروہ ہے۔ اور چوتھا جنب یہ ہے کہ حالت جنابت میں وہ اپنا مہندی لگانا یا خضاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ تو خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ ہمیں محرمات سے بھی بچائے، مکروہات سے بھی ہمیں دامن بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غسل جنابت کے کرنے کی کیفیت کیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ غسل کرنے کے طریقے 2 ہیں۔ ایک غسل تردیبی ہے جو آب قلیل کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ طریقہ غسل ارتماسی ہے جو کسی دریا میں، تالاب میں یا نہر میں یا آب جاری میں کیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک غسل ترتیبی کا تعلق ہے تو پہلے واجب ہے اگر بدن کے ظاہری حصے پر، کسی حصے پر کوئی نجاست و کثافت لگی ہوئی ہو تو اس کو دور کر لیا جائے۔ اس کے بعد نیت کر کے 1 دفعہ سر
اور ایک دفعہ دایاں اپنا حصہ اور دوسری طرف تیسری طرف جو ہے تیسری دفعہ بائیں حصے کا دھونا ایک دفعہ واجب ہے، سر اور دایاں حصہ اور بایاں حصہ، اور اگر دوبارہ دھوئے تو یہ سنت ہے، سر کو بھی 2 بار دھونا، دائیں طرف کو بھی اور بائیں طرف کو بھی دوبارہ پانی ڈالنا، یہ مستحب ہے، غسل مکمل ہو گیا۔ اور اگر غسل التماسی کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باہر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نیت کر لے کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں واسطے رفع حدث کے اور واسطے نماز روزہ وغیرہ عبادات کے مباح ہونے کے، لہذا اس کے بعد ایک ڈبکی لگائے، جب باہر سر نکالے گا تو غسل مکمل ہو جائے گا۔ لہذا یہ ہے اس کا طریقہ، غسل ترتیبی جو ہے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے، لیکن غسل ارتماسی بھی کرنا جائز ہے، مقصد دونوں کا ایک ہے کہ طہارت حاصل ہو جائے۔ اور ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ رکھتے ہیں، جیسا کہ بیان کیا جا چکا الطہور شطر الایمان کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے، الطہور نصف الایمان کہ پاک اور پاکیزہ رہنا، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھنا، اپنے بدن کو بھی پاک رکھنا اور ہر وقت باطہارت رہنا، یہ آدھا ایمان ہے۔ اور خالق کائنات کو یہ طہارت پسند ہے، یہاں تک روایات میں موجود ہے اگر آدمی کی اس حالت میں موت واقعہ ہو کہ وہ طہارت باطہارت ہو تو اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے، مغفرت کی موت ہوتی ہے، بخشش کی موت ہوتی ہے۔ تو یہ تھا غسل جنابت کا مختصر بیان۔ اب سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ غسل جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں وہ 3 ہیں، غسل حیض، غسل نفاس اور غسل استحاضہ۔ غسل حیض کیا ہے؟ یہ خالق کائنات نے، خالق فطرت نے ہر عورت کے اندر یہ فطرتاً ایک مادہ پیدا کیا ہے جو خون فاسد کو ہر مہینے خارج کرتا ہے تاکہ ان کی صحت صحیح رہے اور ان کی ہر کسی قسم کی ان کی صحت میں کوئی خلل اور خرابی واقع نہ ہو۔ یہ سن بلوغت سے لے کر سن یاس تک جاری رہتا ہے، لہذا خون حیض کا آنا یہ علامت ہوتی ہے کہ لڑکی بالغہ ہو گئی ہے۔ اور جب یہ خون آنا ختم ہو جائے جو عموماً 50 سال تک اور بعض قبائل میں 60 سال تک جاری رہتا ہے، اس کے بعد عورت جائزہ ہو جاتی ہے، یعنی یہ جب خون بند ہو جائے اس کے بعد مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب عورت تولید کے قابل نہیں رہی، اب بچہ جننے کی اس میں اہلیت اور صلاحیت جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے، تو اس کو جائزہ کہتے ہیں۔ لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خون حیض ہے کیا اور اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہے۔ تو مرد کروں گا کہ سن بلوغت سے لے کر سن یاس تک جو ہر مہینے عورت کو خون آتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، سیاہ سا مائل بسیاہی ہوتا ہے، قدرے بدبودار ہوتا ہے، اس کو خون حیض کہا جاتا ہے۔ اور اس کی پہچان یہ دوسری علامت یہ ہے کہ کم از کم 3 دن وہ آتا ہے، 3 دن سے کم آئے کہ پھر رک جائے وہ خون حیض نہیں سمجھا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس کی حد جو ہے وہ 10 دن ہے۔ اگر 3 دن سے لے کر 10 دن کے بعد بھی جاری رہے تو بالعموم یہ سمجھا جائے گا کہ وہ خون
حیض نہیں بلکہ کوئی استحاضہ ہے یا کوئی اور ہے، لہذا خون حیض جو ہے وہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے۔ اور اس کے احکام کیا ہیں؟ وہی احکام ہیں۔ واجبات کیا ہیں؟ محرمات کیا ہیں؟ مکروہات کیا ہیں؟ من و ان جو غسل جنابت میں جو واجبات بیان کیے گئے، جو محرمات بیان کیے گئے، جو مکروہات بیان ہوئے، وہی حیض والی عورت پر واجب بھی ہیں، حرام بھی ہیں اور مکروہ بھی ہیں۔ لہذا جب تک عورت غسل حیض نہ کر لے اس پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا حرام ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی۔ اور اس کے علاوہ اس کے لیے جو ہے مسجد میں داخلہ، خانہ کعبے میں داخل ہونا فعل حرام ہے۔ قرآن مجید کے حروف کا چھونا اس کے لیے حرام ہے۔ سورہ عزائم وہ صورتیں جن کے اندر واجبی سجدے ہیں، ان کی ایک آیت کا پڑھنا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی صورتیں ہیں وہ بغیر ہاتھ لگائے 7 آیتیں پڑھے تو پھر جائز ہے، اگر زیادہ پڑھے گی تو یہ کراہت ہے، اور یہ کراہت جو زیادہ پڑھتی جائے گی کراہت بڑھتی جائے گی۔ الغرض اس کے محرمات وہی ہیں جو غسل جنابت والے محرمات ہیں، اور مکروہات بھی وہی ہیں کہ جو غسل جنابت والے مکروہات ہیں، کہ یعنی بغیر ہاتھ لگائے قرآن کا پڑھنا سور عزائم کے علاوہ وہ مکروہ ہے۔ خضاب کرنا اور مہندی لگانا مکروہ ہے، لیکن کھانے پینے کی تو مجبوری ہے، بغیر مجبوری کے جو ہے کھانا پینا وہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح جو ہے سونا وہ بھی مکروہ ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں جائز ہے، اور وہ مکراہت بھی دور ہو جاتی ہے۔ الغرض وہی واجبات، وہی مکروہات اور وہی مستحبات ہیں۔ البتہ نماز کے اوقات پر مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرنا بغیر نماز پڑھے، جتنی دیر نماز پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر تک یاد خدا کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ ہاں جب حیض پاک ہو جائے، غسل حیض کر لے، تو اس دوران جو نمازیں قضا ہوئی تھیں ان نمازوں کی قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ البتہ روزے چونکہ ماہ رمضان سال میں 1 دفعہ آتا ہے، لہذا جو روزے حیض کی وجہ سے قضا ہو جائیں گے، شریعت مقدسہ کے روح سے ان کا اعادہ کرنا اور ان کی قضا کرنا واجب ہے۔ جب صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ نماز تو روزے سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ حیض والی عورت کو معاف کیوں ہے، اس کی قضا کیوں واجب نہیں، اور ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کیوں واجب ہے، تو معصوم نے فرمایا کہ چونکہ نماز ہر وقت واجب ہوتی ہے، ہمیشہ واجب ہوتی ہے، ہر ماہ میں واجب ہوتی ہے، اگر ان دنوں کی قضا کرنا واجب ہوتی تو پھر عورت کے لیے زحمت اور کلفت و تکلیف کا باعث بن جاتا۔ تو رب رحمان نے عورت کو اس تکلیف سے معافی دے دی کہ وہ روزے کی قضا تو کرے، چونکہ سال میں 1 مہینہ روزے ہوتے ہیں، لہذا ان کی قضا کرنا چندان مشکل کام نہیں ہے، لیکن نمازوں کی معافی دے دی تاکہ عورت پر بوجھ نہ پڑے اور تکلیف مالا یطاق کا اسے سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب آگے بڑھیں، یہ تھے احکام حیض کے۔ حیض کی پھر قسمیں ہیں، کچھ وہ عورتیں ہیں جن کا وقت اور جن کی جو ہے مقدار معین ہوتی ہے،
کہ ہر مہینے میں فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک ان کو حیض آتا ہے، ان کو ذات العادت کہا جاتا ہے۔ اب سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ دوسری قسم جو وہ غسل ہے جس کا نام ہے غسل نفاس، یہ بھی عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس سے مراد وہ خون ہے جو عورت کو بچہ جننے کے وقت، پیدائش کے وقت آتا ہے، اس کو خون نفاس کہا جاتا ہے۔ اور عورت کو جس کو نفاس آئے اس کو عربی میں نفسا کہا جاتا ہے، اور اس کے احکام وہی ہیں جو حیض کے ہیں، محرمات وہی ہیں جو حیض والی عورت پر حرام ہیں، مکروہات وہی ہیں جو حیض والی عورت کے لیے مکروہ ہیں، مستحبات وہی ہیں جو حیض والی عورت کے لیے مستحب ہے۔ البتہ ایک فرق یہ ہے کہ وہ بھی خون نفاس بھی خون حیض کی طرح زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے، لیکن حیض کا خون کم از کم 3 دن آتا تھا، اس کے کم کی کوئی مقدار معین نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت بچہ جنے اور اس کو خون بالکل نہ آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لحظہ اور لمحے کے لیے آئے پھر رک جائے۔ الغرض اس کے کم مقدار کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اکثر کی وہی حد ہے جو حیض کی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 10 دن تک یہ خون آتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی آئے اس کو خون استحاضہ سمجھا جائے گا، اس کو خون حیض قرار نہیں دیا جائے گا۔ لہذا یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ عورتیں بچے جنتی ہیں اور ان کے ہاں ولادتیں ہوتی ہیں، اور ان پر یہ احکام نفاس لاگو ہوتے ہیں۔ لہذا جہاں تک غسل کے واجبات کا تعلق ہے وہ بھی وہی ہیں جو غسل جنابت کے ہیں۔ جہاں تک محرمات کا تعلق ہے کہ نفسا پر کیا چیزیں حرام ہیں وہ بھی وہی ہیں جو حیض اور جنابت والے آدمی پہ ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک مکروہات و مستحبات کا تعلق ہے اس کے وہی ہیں جو حیض والی عورت کے ہیں، اور حیض والی عورت کے مستحبات اور مکروہات وہی ہیں جو جنابت والے مرد یا جنابت والی عورت کے ہیں۔ لہذا تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں، اس پر بھی عبادت، نماز، روزے کی پابندی فعل حرام ہے۔ وہ ان دنوں میں جب اس کو خون نفاس آ رہا ہو، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ مسجد خانہ خدا میں داخل ہو سکتی ہے، نہ قرآن مجید کے حروف کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ خانہ کعبہ میں جا سکتی ہے۔ لہذا لیکن اگر اس کا ظاہری حصہ پاک ہو، ہاتھ صاف ہوں تو پکا بھی سکتی ہے، کھلا بھی سکتی ہے۔ ہمارے اسلام میں ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ 40 دنوں تک حیض اور نفاس والی عورت کو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جن دنوں عورت کی یہ حالت ہو اس کو ہاتھ لگانا، کسی چیز کو ہاتھ لگائے، کسی چیز کو چھو جائے وہ نجس ہو جاتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے۔ اگر ہمارے ہاں بعض مسلمان قبائل ایسا کرتے ہیں تو یہ ہندوؤں کے ساتھ بہمی جو روش اور رفتار اور ان کے ساتھ رہائش رکھنے کا فطری نتیجہ ہے۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئیں۔ لہذا ان دنوں میں ایام حیض ہوں یا نفاس، عورت کا ہاتھ پاک ہے، جسم ظاہری تناسب سے صاف ہے، تو یہ تو حدث ہے، ایک باطنی کثافت ہے، وہ کھا بھی سکتی ہیں، کھلا بھی سکتی ہیں،
पका भी सकती हैं और लोगों की खिदमत ही अपनी जो है फराइज औरतों वाले अंजाम दे सकती है। सिर्फ इबादत परवरदिगार नहीं कर सकती, क्योंकि वो खालिक के कायनात की बारगाह में हाज़री और हुजूरी के काबिल नहीं है। तो लिहाजा खून निफास जो है इसका गुस्ल भी वाजिब है, और तरकीब वही है जो गुस्ल जनाबत की बयान हो चुकी, जो गुस्ल हैज की बयान हो चुकी। उसके वाजिबात वही हैं, मुहर्रमात वही हैं, मुस्तहबात और मकरूहात वही हैं। अब जरा आगे बढ़ें। अब गुस्ल मस मैयत, आम तौर पर आलम इस्लाम इस गुस्ल को वाजिब नहीं समझता, लेकिन हमारे मसलक में मैयत को अगर हाथ लगाया जाए जो शर्तों के साथ कि मैयत का जिस्म ठंडा हो चुका हो, यानी उसकी जहरी मौत को आध पौन घंटा गुजर चुका हो, जिसके बाद पहले जिस्म गर्म होता है तो फिर सर्द हो जाता है, और गुस्ल शरी देने से पहले, मुकम्मल करने से पहले अगर कोई आदमी मैयत को हाथ लगाए, मैयत को बराह रात हाथ पर कोई जो है दस्ताना भी न हो, तो मैयत के जिस्म पर कपड़ा भी न हो, अगर आदमी अपना हाथ मैयत के किसी हिस्से पर लगाए, उससे गुस्ल मस्से मैयत वाजिब हो जाता है। और उसके वाजिबात वही हैं जो गुस्ल जनाबत व हैज वगैरह के हैं, मुहर्रमात वही हैं जो उन अग़साल वाजिबा के हैं, कैफियत वही है जो उन अग़साल वाजिबा की है। अब देखना सिर्फ ये है इस गुस्ल मसमैयत का सबब क्या है। तो मेरे दोस्तों, अजीजों और मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं अर्ज करूंगा कि हकीकी इल्ल व असबाब का इल्म तो यह खालिक के कायनात को है जो दीन बनाने वाला है, या मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलात वस्सलाम को है जो दीन पहुंचाने वाले, फैलाने वाले और मुश्किल वक्त आने पर बचाने वाले हैं। जहाँ तक हमारी अक्ल खिरत काम करती है, इस वजूब की दो मसलहतें, दो हिकमतें हमारी समझ में आती हैं। एक तो ये है कि इंसान फितरतन मुतकब्बिर मिजाज वाक़या हुआ है। कभी हैवानों ने दावा नहीं किया हम खुदा हैं, कभी फरिश्तों ने दावा नहीं किया हम नबी और रसूल हैं या खुदा हैं, लेकिन हजरत इंसान है कि इन्नल इंसान लयतगा हर रहा उस्तगना। जब आदमी मालदार बन जाए तो उसका सर तकब्बुर जो बुलंद से बुलंद हो जाता है, सरकश बनने लग जाता है। कभी खुदाई का दावा करता है, कभी किबरियाई का दावा करता है, कभी नबुव्वत और रिसालत का दावा करता है, और कभी खिलाफत व इमामत का दावा करता है। और नहीं तो कम अज कम बेईमान आदमी भी मोमिन होने का दावा तो जरूर करता है। बदतरीन खलायक, बेहतरीन खलायक होने का दावेदार नजर आता है। तो चूंकि इंसान फितरतन मुतकब्बिर मिजाज वाक़या हुआ है, तो शरीयत मुहम्मदिया ने उसके तकब्बुर को तोड़ने के लिए, उसके गुरूर को खाक में मिलाने के लिए ये वाजिब करार दिया कि इंसान अपनी इब्तिदा पर भी गौर कर, अपनी इंतहा पर भी फिक्र कर। अव्वलु का नुत्फा व आखिरों का जीफा, तेरी इब्तिदा उस नुत्फे गंदीदा से है, एक कतरा खारिज हो जाए तो गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाता है। और तेरा अंजाम ये है, अगर मरे हुए कुत्ते को हाथ लग जाए तो सिर्फ हाथ का धोना वाजिब, लेकिन अगर तेरे जिस्म में नाज़रीन को हाथ लग जाए पूरे जिस्म पर गुस्ल मसमैयत वाजिब हो जाता है। तो जब इंसान मुतकब्बिर इंसान अपने आगाज पर, अपने अंजाम पर, अपनी इब्तिदा पर और अपनी इंतहा पर गौर करेगा तो उसका पिंदार खाक में मिल जाएगा।
سر غرور اس کا جھک جائے گا اور کبھی بڑائی اور کبریائی کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اس لیے خالق کائنات فرماتا ہے الکبریاء ردائی فمن نازانی فی ردائی القی ہے فی ناری ولا ابالی، کہ بڑائی کی چادر یہ میری چادر ہے، بڑائی کا دعویٰ کبریائی کا دعویٰ یہ میری چادر عزت و عظمت ہے، جو یہ چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اسے جہنم کے شعلوں کے حوالے کر دوں گا، اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ کون ہے اور اس کے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ تو لہذا ایک مانوی اور روحانی حکمت تو یہ ہے کہ انسان کا پندار ختم کیا جائے، اس کے غرور کو خاک میں ملایا جائے، تاکہ اپنے حد سے بڑھ کر کوئی بلند و بالا دعویٰ نہ کر سکے۔ اور دوسری حکمت جو علم حکمت اور ڈاکٹری کے نقطہ نظر سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض ڈاکٹروں نے اور یونانی حکماء نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان کی طبی موت کے بعد اس کے جسم سے کچھ ایسے جراثیم باہر آ جاتے ہیں اور اس کے جسم پر پھیل جاتے ہیں کہ جو آدمی میت کو اس کے غسل سے پہلے ہاتھ لگائے اس ہاتھ لگانے والے کو چھونے والے کو بھی وہ جراثیم چمٹ جاتے ہیں، اور جب تک وہ غسل نہ کرے اس وقت تک ان جراثیموں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اور جب تک ان کو ختم نہ کیا جائے اس وقت تک آدمی کی صحت جو ہے وہ خطرے میں رہتی ہے۔ تو خالق کائنات نے انسان کی بھلائی کے لیے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور ہر قسم کے شدید و خفیف نقصان و زیاں سے بچانے کے لیے غسل مسمیت کو واجب قرار دے دیا، تاکہ اس کی صحت جو ہے وہ متاثر نہ ہو اور اس کی صحت میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اس بنا پر غسل مسمیت واجب ہے، اور یہ جو حکمت میں نے عرض کی یہ مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین جناب حیدر کرار کے بعد خطبوں سے ماخوذ ہے، جو نہج البلاغہ جیسی عظیم الشان کتاب کی زینت ہیں۔ تو لہذا یہ ہمارے ہاں غسل مسمیت بھی واجب ہے، اور یہ 5واں غسل واجب ہے جو مردوں پر بھی ہے اور عورتوں پر بھی ہے۔ جب تک غسل مسمیت نہ کیا جائے اس وقت تک خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضری اور حضوری جائز نہیں ہے، اور اس وقت تک بندہ اپنے پروردگار کی عبادت کرنے کا لائق نہیں ہوتا جب تک غسل مسمیت نہ کر لے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے محرمات کیا ہیں، اور اس کے مکروہات کیا ہیں اور مستحبات کیا ہیں۔ تو میں عرض کروں گا وہ منوہن وہی ہیں جو غسل جنابت کے ہیں، جو غسل حیض کے ہیں، جو غسل نفاس کے ہیں، وہی اغراض اور مقاصد اور وہی واجبات و محرمات غسل مسمیت کے ہیں۔ اب رہ گیا باقی ایک غسل جس کو غسل میت کہا جاتا ہے۔ تمام عالم اسلام کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جو آدمی آیا اپنی طبی موت مرے یا حادثاتی موت سے اس کا انتقال پرملال ہو جائے، اس کو غسل دینا جسے غسل میت کہا جاتا ہے یہ واجب و لازم ہے۔ کیونکہ مرنے سے صرف یہ نہیں کہ ایک حدث پیدا ہوتا ہے باطنی کثافت، بلکہ اس کا ظاہری جسم بھی نجس ہو جاتا ہے، اور یہ ظاہری نجاست
जिसे खबस कहा जाता है, और बातनी नजासत जिसे हदस कहा जाता है, और हदस भी हदस से अकबर है। जब तक मैयत को गुस्ल न दिया जाए, और वो भी कानून शरीयत के हुदूद में रहकर, उस वक्त तक मैयत पाक नहीं होती और खालिक के कायनात की बारगाह में हाजिरी और हुजूरी के लायक नहीं होती। पहले गुस्ल देना वाजिब है, और उसके बाद फिर कफन दिया जाएगा। कफन के बाद नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी, और उसके बाद उसको दफन किया जाएगा। अब देखना ये है कि इस गुस्ल का तरीक़ा कार क्या है। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, नाज़रीन किराम, इसका तरीका ये है कि पहले ये देखा जाएगा कि मैयत के जिस्म पर कोई जहरी नजासत तो नहीं लगी हुई। अगर आज किस्म बौलो बरात या खून वगैरह की किस्म से कोई नजासत लगी हुई हो तो पहले उसका इजाला किया जाएगा। उसके बाद उसको तख्ते गुस्ल पर लेटाने के बाद जो है उसको गुस्ल दिया जाएगा, और गुस्ल देने के जो है वाजिबात वो 3 गुस्ल हैं। पहले जो है आम तौर पर जहरी नजासत दूर की जाएगी और पानी बदन पे फेरा जाएगा, और असल गुस्ल शुरू होता है पहले आबे सिद्र, फिर आबे काफूर, फिर आबे खालिस, यानी पानी में खजू बना बेरी के इतने पत्ते डाले जाएं कि जिनसे वो आबे मुजाफ न बन जाए, यानी थोड़ी मिकदार में वो पत्ते रगड़ के डाले जाएं ताकि उनकी बरकत से इंसान की कसाफत और नजासत दूर हो जाए, क्योंकि उनमें अंदर वही तासीर है जो साबुन में होती है, साबुन में होती है। और दूसरा गुस्ल उसके बाद यानी पहले सर को धोया जाएगा, फिर दाईं तरफ को, फिर बाईं जानिब को। उसके बाद आबे काफूर से गुस्ल देना वाजिब है, यानी पानी में काफूर डाला जाएगा, वो भी थोड़ी मिकदार में कि आबे काफूर बिल्कुल आबे मुजाफ न बन जाए। लिहाजा फिर उससे उसी तरह सर और दाईं तरफ और बाईं तरफ को एक दफा एक बार धोया जाएगा। उसके बाद खालिस पानी से गुस्ल दिया जाएगा, यानी पहले सर को, फिर उसके धड़ के दाएं हिस्से को, फिर बाएं हिस्से को। इसके बाद वो मैयत भी पाक हो जाएगी, वो फट्टा भी पाक हो जाएगा, और वो कप छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जो शर्मदा पे रखा हुआ था वो भी पाक हो जाएगा, और गुस्ल देने वाले के हाथ भी पाक हो जाएंगे। उसके बाद बेशक गुस्ल मस मैयत करेगा, लिहाजा उसके बाद मैयत को कफन दिया जाएगा, और कफन के बाद फिर नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी, और नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद फिर उसको दफन किया जाएगा। आम तौर पर लोगों में रस्म है कि अगर आदमी दिन को मरे तो फिर रात तक इंतजार करते हैं, रात को फौत हो जाए दूसरे दिन के तुलू का इंतजार करते हैं, और कभी तो कई कई दिन तक लोगों के आने का, अजीजों और रिश्तेदारों के आने का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन हुक्म शरीयत ये है कि अगर आदमी दिन को फौत हो तो उसको दिन ही में दफन करना चाहिए, रात का इंतजार न किया जाए। रात को इंतकाल हो जाए तो सूरज उभरने का इंतजार न किया जाए। लिहाजा जितना जल्दी हो सके उसको अपने असली वतन की तरफ मुंतकिल कर देना चाहिए। ये शरीयत का हुक्म है कि गुस्ल में, कफन में, दफन में, जनाजा पढ़ाने में जल्दी की जाए, ताकि आदमी अपने खालिक के कायनात की बारगाह में जल्दी पहुंच जाए। लिहाजा देर व दरंग नहीं करनी चाहिए, और लोगों के इंतजार में शरीयत मोहम्मदिया के अवामिर व नवाही की
खिलाफ वर्दी का कोई जवाब नहीं है। तो बिहम्दिल्लाह जहाँ ये अगसाल का सिलसिला खत्म होता है वहाँ किताब तहारत के जरूरी मसाइल और जो हैं वो दलाइल खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ये सारी तहारत की जाती थी, कभी वुजू, कभी गुस्ल, कभी गुस्ल जनाबत, कभी गुस्ल गैर, कभी गुस्ल इस्तिहाजा। हाँ, एक बात रह गई और वो बयान करना भूल गया, वो अर्ज करता जाऊं कि एक खून इस्तिहाजा भी होता है, वो भी औरतों के साथ मखसूस है, और वो है जो न जिसको न खूने हैज कहा जा सके, न जिसको खूने निफास करार दिया जा सके, फिर भी खून आ जाए उसको खूने इस्तिहाजा कहते हैं। और ये आम तौर पर किसी निस्वानी बीमारी का नतीजा होता है। फिर इसकी 3 किस्में हैं, इस्तिहाजा कसीरा, इस्तिहाजा मुतवस्सिता और इस्तिहाजा कलीला। एक कसीरा है, एक दरमियानी किस्म का है और एक कलीला है। तो जहां तक इस्तिहाजा कसीरा का ताल्लुक है उसमें 3 गुस्ल वाजिब होते हैं। एक गुस्ल नमाज सुबह के लिए, एक गुस्ल होता है नमाज ज़ुहरैन के लिए, ज़ुहर असर के लिए, और एक गुस्ल करना पड़ता है औरत को नमाज मगरिबैन, मगरिब व इशा के लिए। और दूसरा जो है किस्म उसमें सिर्फ 2 गुस्ल वाजिब होते हैं। एक गुस्ल वाजिब होता है और वो है नमाज सुबह के लिए, और कलीला में हर नमाज के लिए अलबत्ता अलहदा वुजू करना पड़ता है। अब रहेगी ये बात कि कसीरा, मुतवस्सिता और कलीला के मालूम करने का तरीक़ाकार क्या है। तो ये है कि कपड़े का एक टुकड़ा औरत अंदाम निहानी में रखेगी और थोड़ी देर इंतजार करेगी। अगर खून से वो लथपथ हो जाए और खून बाहर निकल जाए तो उसको कसीरा कहेंगे। लेकिन अगर वो जो है कपड़े का टुकड़ा तर तो हो जाए लेकिन खून बाहर ना निकले उसको मुतवस्सिता कहेंगे। और अगर पूरा तर भी न हो बल्कि किसी किनारे पर थोड़े से खून का दाग लगे उसको कलीला कहा जाएगा। और तीनों को हुक्म बयान कर दिया गया। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ है कि वो हमारे मर्दों को और औरतों को पाकीज़गा रहने की पूरी तरह शरीयत मुहम्मदिया के कानून के मुताबिक तहारत करने की और उसके बाद अल्लाह की इबादत करने की, शहादत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि जब अल्लाह की बारगाह में जाएं तो हर किस्म की जहरी और बातनी कसाफ्तों से पाक और साफ नजर आए। न हद से असगर हो न हद से अकबर हो, बल्कि तहारत जहरी भी हो, तहारत बातनी भी हो, न हद से असगर बाकी रहे न हद से अकबर, ताकि बंदा अपने खालिक के कायनात और मालिक के मौजूदात अहकमुल हाकिमीन और सुल्तानुल सलातीन की बारगाह में हाज़री और हुजूर के काबिल बन जाए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तहारत पसंद होते हैं, जो साफ और सुथराई को पसंद करते हैं, कसाफत और नजासत से अपने दामन को बचाते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करें तो पाक साफ रह सकते हैं। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि अपने कपड़ों को, अपने बदन को इस तरह साफ रखे, शफाफ रखे। अगर और लोगों के साथ बैठे तो लोगों से नफरत न करें बल्कि उसके करीब आएं। यही वजह है कि शरीयत मुहम्मदिया ने कोई अमीर है या फकीर, गुर्बत इमारत अलग है, लेकिन तहारत तो इंसान का फेल इख्तियारी है। हुक्म है कि जब थूम खाओ तो मस्जिद में न जाओ ताकि तुम्हारे मुंह से लोगों को बदबू न आए।
کپڑے ہیں تو ان کو صاف رکھو، ایسا نہ ہو کہ پسینے سے شرابور ہوں اور ان سے بدبو آئے تاکہ لوگ آپ کے قریب نہ آئیں۔ آدمی کو چاہیے کہ جاذب نظر حالت میں رہے اور اس حالت میں رہے کہ لوگ اس کے قریب آنے کو پسند کریں، اس سے نفرت کر کے اس سے دور نہ بھاگیں۔ جب طہارت مکمل ہو گئی تو انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں اب عبادت پروردگار کا تذکرہ کریں گے، اور سب سے پہلے اس افضل عبادت کو شروع کریں گے جو ساری عبادتوں سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے اور سب سے بلند و بالا بھی ہے، جس کا نام ہے نماز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔